وہ براق پہ سوار تھے۔ جب کوئی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو وہ اپنی رفتار کے ساتھ سفر نہیں کرتا۔ اگر ہم سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو ہم سائیکل کی رفتار کے ساتھ چلیں گے، اپنی رفتار کے ساتھ۔ اگر ہوائی جہاز پہ ہیں تو ہوائی جہاز کی رفتار کے ساتھ سفر کریں گے، اپنی رفتار پہ نہیں۔ جب حضور براق پہ بیٹھے ہیں تو وہ رفتار مصطفیٰ کی نہیں ہے بلکہ براق کی ہے، اور جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہے وہ اپنی رفتار ہے۔ بہرحال ہر صورت میں نبی کی رفتار براق سے تو تیز ہی ہے۔ موسیٰ تو نبی ہیں، وہ براق ہے، براق سے موسیٰ کی رفتار تیز ہے۔ وہ آگے چلے گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں گزر رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں اور مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری سواری گزر رہی تھی بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا، اقصیٰ سے بیت الحرام کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، قائمن یصلی فی قبرہ، کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر سلام کر رہے تھے۔ جہاں بعض دوستوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز جو ہے وہ جب آدمی یا کوئی بھی وصال کر جائے تو نماز قبر کے اندر فرض نہیں، نماز نفلی عبادات قبر کے اندر کی جا سکتی ہیں، فرض نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، اگر کوئی آج کا کوئی خشک ملا ہو جس کو کسی چیز کی خبر نہیں، وہ تو یہ بات کرے تو ہم مان لیں۔ بات کی جا رہی ہے موسیٰ کی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو باخبر ہو، جس کو غیب کا علم ہو۔ موسیٰ کو یہ بھی معلوم ہو کہ تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے اندر مصطفیٰ تشریف لائیں تو مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے ہو جائیں، اپنی نمازوں کو ترک کر دیں۔ جب نمازیں فرض تھیں تو صدیق اکبر نے مصلی امامت کو چھوڑ دیا، نماز کے دوران چھوڑ دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نبی ہوں، قبر میں ہوں، تو پھر وہ کھڑے ہو کر عین اس وقت جب مصطفیٰ کی سواری گزرنے لگے تو وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھی۔ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یصلی کا مطلب نماز بھی ہے، اس کا مطلب سلام بھی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بھائی اللہ رب العزت ادھر تو ترجمہ نہیں کیا کہ رب کائنات نماز پڑھتے ہیں نبی پر، ادھر بھی سلون ہے ادھر بھی سلی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب محبوب پر درود و سلام پڑھا تو جب نبی علیہ السلام کی سواری گزرنے لگی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک ہمارا اور مسئلہ حل کر دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضور پر کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں۔ ارے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا تو موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضور پر کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو درود و سلام پڑھنا اللہ رب العزت کی سنت ہوئی، اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوئی۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں امامت فرمائی تو عرض کر رہا تھا یہ بشریت مصطفیٰ کو معراج ہوئی۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا سفر شروع ہوا جو مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا۔ ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا میرے مولا، تم نے تمام انبیاء کو مسجد حرام میں جمع کر دیا اور اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا، تو میرے مولا ہم بھی تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں، جب میرا محبوب مسجد حرام سے آئے گا سدرہ تک، یہاں آ کر اس کی سواری تبدیل کی جائے گی، براق یہاں ہی رہ جائے گا، تو یہاں کچھ وقت تو لگے گا، سواری تبدیل ہوگی، وہاں پر کوئی محفل منعقد ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا تم سدرہ پر جمع ہو جاؤ اور وہاں پر تم مصطفیٰ کا دیدار کرنا۔ جب نبی علیہ السلام براق پہ بیٹھ کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہاں پر تمام نورانیت میں جو فرشتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے، ان کی جو پیدائش ہے وہ نور سے ہوئی ہے، ان کا بشریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نورانی لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے دیدار کو ترس رہے ہیں۔ آج ہم نور اور بشر کے رولے شروع کیے، فرشتوں کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہیں۔ وہاں نبی علیہ السلام کے قدم چوم رہا، یہاں پر التجا کی جا رہی ہے کہ میرے مولا ہمیں یہ موقع دے کہ ہم تیرے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سب ملائکہ کو سدرۃ المنتہا پہ جمع کر دیا۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تو سب ملائکہ نے، نوری مخلوق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو اللہ رب العزت نے نورانیت مصطفیٰ کو معراج عطا فرمائی۔ جہاں پر جو حضور کی ذات کے اندر نورانیت رکھی تھی اس کو معراج عطا فرمائی۔ پھر جب سدرہ سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر آگے کی طرف شروع ہوا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین سے کہتے ہیں، جبریل مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تم میرے ساتھ ہیں، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ ہیں، اب چلو آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لو دنوت انملۃ لاخترع، اس کو امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوز اللہ۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس سدرہ کے مقام سے میں چیونٹی کے برابر بھی اگر آگے بڑھوں تو اللہ رب العزت کی تجلیات سے میرے پر راکھ ہو جائیں گے، جل جائیں گے۔ یہ نور کا جو امام ہے اس کا حشر یہ ہو رہا، جو فرشتوں کا امام ہے۔ سیدنا جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں چیونٹی برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جو ہیں وہ اللہ کی تجلیات سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب یہ میرا آخری مقام ہے، اب میں سدرہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک نئی سواری ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک سبز رنگ کا تخت تھا جس کا نام رف رف ہے۔ براق اور جبریل سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک تخت بھیجا رف رف، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ